شان نزول کے متعلق آیت نمبر 57 ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعن اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات بیان کی گئی ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار آئیجی، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ تہمت اور الزام لگا کے اس کو پھیلایا تھا، اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی اذیت اور تکلیف ہوئی، تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو اس وقت منافقین نے کچھ لان تان کیا، کچھ باتیں کی، اس سے آپ کو اذیت اور تکلیف ہوئی، ظاہر باتیں آپ تک پہنچتی تھی۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، جو جب حضرت زینب سے نکاح کیا تھا نا، اس وقت لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی تھی، اس کے بارے میں ہے۔ لیکن بہرحال صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت سب احکام کو داخل ہے، یعنی اس کو مجموعی طور پر یہ حکم تو سب کو عام ہے کہ نبی علیہ السلام کو اذیت دینا جو ہے وہ کسی بھی طرح درست نہیں ہے، چاہے وہ کسی ایک زوجہ کے بارے میں ہو، چاہے دوسرے کے بارے میں، چاہے سب کے بارے میں یہی حکم ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو جو ہے وہ عموم کے اوپر ہی رکھا جائے کہ سب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اذیت دینا، آپ علیہ السلام کی ذات میں یا آپ کی صفات میں کوئی عیب نکالنا، خواہ بالکل واضح لفظوں میں ہو یا اشارے کنایے میں ہو، تو یہ کفر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ظاہر ہے کفر جو ہوتا ہے اس کفر کے اوپر کیا ہے؟ لعنت سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسری بات یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ عام مومنین کو بھی ایذا پہنچانے کو حرام قرار دیا، اس کو بہتان عظیم قرار دیا گیا ہے، خاص طور پر کہ جب وہ شرم اس کے مستحق نہ ہو۔ تو عام مومنین میں ایک اس لیے لگائی کہ ان میں بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بدلے میں اس کو ایذا دینا شرعاً جائز ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مثلا کوئی اللہ اور اس کے رسول کے معاملے کے اندر کیا کرتا ہے، وہ یعنی وہ اس طرح کا کام کرتا ہے، تو اس میں کوئی قید یہاں پہ نہیں لگائی۔ مقصد یہ کہ یہاں پہ یہ بات کی نا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ اور آگے دوسری جگہ پہ یہ کہا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جو اذیت دیتا ہے کسی ایسی کام کی وجہ سے جو انہوں نے کیا نہ ہو، ظاہر ہے وہاں پر کوئی کام انہوں نے کیا ہے اور اس کام کی وجہ سے ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ مثلا کسی نے چوری کی، اب اس کی چوری پکڑی گئی، اس کو چوری کی وجہ سے اذیت دی جا رہی ہے۔ کسی نے زنا کیا، اس کا زنا ثابت ہو گیا، اس کو سنسار دیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں جہاں پہ انہوں نے کچھ کام کیا وہ تو جائز ہو سکتا ہے، اس کو اذیت دینا جائز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر اذیت ناجائز نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے معاملے میں مطلقاً کہا، ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو سکتا نا جی، تو وہاں تو مطلقاً وہ ہے، کسی بھی طریقے سے اذیت دینا درست نہیں ہے۔ جبکہ مومن مردوں اور عورتوں کا جو معاملہ ہے اس میں کیونکہ اذیت جائز بھی ہو سکتی ہے، اس لیے وہاں پہ وہ قید ہے۔ ہو گیا۔ آگے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل آپ کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وہ بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ کیا کرنے ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادریں، ذالک اور یہ بات ادنا زیادہ قریب تر ہے، یعرفن اس بات سے کہ ان کی پہچان ہو جائے، فلا یؤذین پس ان کو اذیت اور ستایا نہ جائے،
وکان اللہ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لئن لم ينتهِ المنافقون، اور اگر باز نہ آئے منافق مرد، والذین، اور وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون، اور جھوٹے افواہیں اڑانے والے، فی المدینہ، مدینہ میں. اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ لنغرینک، تو ہم ضرور تم کو پیچھے لگا دیں گے، بہم، ان کے، ثم لا یجاورونک، پھر وہ لوگ تمہارے ساتھ نہ رہیں گے، تمہارے ہمسائیگی میں نہیں رہیں گے. جاگرون کا مطلب ہے ان ہمسائیگی میں نہیں رہیں گے، فیہا، اس شہر یعنی مدینہ میں، الا قلیلہ، سوائے بہت کم لوگوں کے. ملعونین، وہ لوگ لعنت زدہ ہیں، پھٹکارے ہوئے ہیں. اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں، اخذوا، ان کو پکڑا جائیں گے، وہ قتلوا، اور قتل کیے جائیں گے، تقتیلا، بری طرح مارا جانا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے ان لوگوں میں بھی جو پہلے گزر چکے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمھا عند اللہ، کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وما یدریک، اور تمہیں کیا خبر، لعل الساعۃ تکون قریبا، شاید کہ قیامت قریب ہو. ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے کوئی مددگار اور کوئی دوست. یوم، جس دن، تقلب وجوہہم فی النار، کہ الٹ پلٹ دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں. یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا رسولا، وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم اطاعت کرتے اللہ اور اس کے رسول کی. وقالو، اور وہ کہیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، کہ بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اپنے بڑوں کی، فاضلونا، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، سبیلا، سیدھے راستے سے. ربنا، اے ہمارے رب، آتہم، آپ دے دیجئے، ضعفینا، دگنا، من العذاب، دگنا عذاب، عذاب میں سے دگنا دے دیجئے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر بڑی لعنت کیجیے. یعنی ان لوگوں کے پیچھے ہم چلے تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، لہذا آپ ان کو بڑا عذاب دیں اور ان کے اوپر کیا کریں، لعنت کریں. ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم. بس آج اتنا ہی سبق ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے.